بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کثیر دوست ہوں، اور ہر شخص کا دوستی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو دوست ہو وہ ایسا ہو جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، بوقت ضرورت کام آ سکے۔ بعض لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ان کا دوست مالدار ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار ان کے دوست ایسے ہونے چاہیے کہ بڑے اثر و رسوخ والے ہوں ہر جگہ پر، تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دوست ایسے ہوں کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہم آج تک معیار صحیح نہیں جان سکے کہ دوستی کا معیار ہونا کیا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم دوست بنانے لگو تو جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو پہلے اس کو آزما لو چند چیزوں کے ذریعے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو عرض کروں گا، اور اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے غصہ دلا کر آزما لو۔ پہلے اسے غصہ دلاؤ، پھر اس کے بعد خفیہ طور پر اپنی طرف سے کسی شخص کو اس کے پاس بھیجو جو وہاں جا کر تمہارا ذکر کرے۔ پھر دیکھو کہ کیا وہ تمہاری راز کو ظاہر کرتا ہے اس کے سامنے یا نہیں، تمہارا ذکر اس کے سامنے کرتا ہے یا نہیں، تمہاری برائیاں کرتا ہے اس کے سامنے یا نہیں۔ فرماتے ہیں اگر اس نے راز ظاہر کر دیا تو وہ دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کو یہ بھی آزما لو کہ تمہارا عیب جس طرح، تمہاری غلطیاں، تمہاری کوتاہیاں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، تمہارا حال جس طرح اللہ جانتا ہے، مگر خالق کائنات پھر بھی تمہارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اگر اسی طرح تمہارا حال، تمہارے عیب تمہارا دوست بھی جانتا ہو، دیکھو ذرا کیا وہ بھی تمہارے عیب کو چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر تمہارے عیبوں کو وہ چھپا رہا ہے تو دوستی کے لائق ہے، ورنہ دوستی کے قابل نہیں۔ آپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص اپنے راز کی بات اپنے کسی دوست کو بتائے اور پھر اس سے پوچھے کچھ وقت کے بعد کہ کیا تمہیں یہ راز کی بات معلوم ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، میں تو بھول گیا، تو پھر یاد رکھیں کہ جب اسے یاد نہیں، وہ بھول گیا آپ کے راز کی بات، آپ کی کمزوریوں کو وہ بھول گیا، اس نے اگنور کر دیا آپ کی کمزوریوں کو، تو پھر یقین جان لو کہ دوسروں تک بھی آپ کی یہ کمزوریاں نہیں پہنچیں گی، دوسرے تک بھی آپ کی یہ راز کی باتیں نہیں پہنچیں گی، دوستی کے لائق ہوگا وہ شخص۔ اسی طرح سے جو شخص 4 اوقات کے اندر، 4 وقتوں کے اندر آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ وہ دوستی اور صحبت کے لائق نہیں۔ وہ 4 وقت، 4 مرحلے کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، خوشی کا وقت۔ خوشی کا وقت، حالانکہ اس وقت میں بھولنا نہیں چاہیے دوست کو، لیکن اگر وہ بھول گیا تو دوست اور صحبت کے قابل نہیں۔ غصے کے وقت، تیسرے نمبر پر طمع اور لالچ کے وقت،
اور چوتھے نمبر پر خواہش نفسانی کے وقت۔ یہ 4 اوقات ہیں، یہ 4 اوقات، حالانکہ ان اوقات میں چھوڑنا نہیں ہے اس نے، لیکن اگر وہ بھول گیا تو سمجھ جائیں کہ وہ دوستی کے قابل نہیں، وہ دوستی کے لائق نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بزرگان دین کے آزمودہ طریقے ہیں، یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئی نصیحت آموز باتیں ہیں، اور ان کی تجربے والی چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم بھی دوستی اس معیار کو، ان چیزوں کو دیکھ کر رکھیں تو فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ سکتے ہیں۔